یہ پھر ہمارے عوامی نمائندے یہ جو ہماری آواز بن کر ابھی آ کر میں اپنے لوگوں کے اوپر حیران ہوں، مجھے اپنے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ 5 سال غائب 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 ابھی آپ کو روڈ پہ دیکھ کر بھی اتر رہے ہیں، آپ کی خوشی میں بھی آ رہے ہیں، آپ کی غمی میں بھی آ رہے ہیں، اور یہ اتنے تیز ترار ہے کہ آپ کس طرح احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ ہی میں سے اور آپ کا حصہ ہے۔ ہمارے لوگوں کو جاگنا ہوگا، ہمارے لوگوں کو آگے آنا ہوگا، خدا را یہ برادری کے نام پہ، خدا را یہ قوموں کے نام پہ، قوم پرستی کے نام پہ، مذہب پرستی کے نام پہ، یہ وہ ٹرک کے پیچھے بتی ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی گزار دی۔ آج آپ چلے جائیں، جس حلقے سے میں فائٹ کر رہا ہوں آپ چلے جائیں، آپ مجھے کوئی اچھا سا اسٹیڈیم دکھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب جس حلقے سے فائٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، اس حلقے میں کیا ہمارے بچوں کا پارکوں کا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کی اسٹیڈیم کا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کو لائبریریز کا حق نہیں ہے؟ آج بلوچستان کا 100% برڈن جو ہے ایجوکیشن کا پرائیویٹ اداروں اٹھائیں۔ آیا اگر آپ کبھی یہ جو ان کا تعلیمی بجٹ ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی 8-10 ہزار روپے پر بچے کے اوپر سرکار خرچ کر رہا ہے، اور ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے 2,000 روپے میں اس سے 100 گنا بہتر تعلیم اس کو دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے لوگ یہاں پہ پانی جو ہے خرید کے پی رہے ہیں، ہمارے لوگ بل جو ہے بیچارے کا 500 کا نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں 20,000 کا بل تما دیا جاتا ہے، گیس ہے نہیں، لوگ سردی میں ذلیل و خوار ہیں۔ ہمارے پاس یہاں سپورٹ کے لیے کافی بڑی بڑی ہستیاں آئی جن کو شاید پاکستان لیول پہ پولیٹیشنز بھی ہمارے پاس آئے کہ آپ ہمیں اس حلقے میں سپورٹ کریں۔ اس کی بیسک وجہ جہاں سے ڈاکٹر صاحب این اے کی فائٹ کر رہے ہیں ان تینوں حلقوں میں ہمارے کافی تعداد میں ہمارے جو ہے سپورٹرز ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کرنے کی بیسک صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ کوئٹہ کے لیے ابھی سے نہیں 30 سال سے سرو کر رہے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ظاہر ہمارا مقصد بھی ایسا ہے، ہماری پارٹی میں کوئی آپ کو چلا ہوا کارتوس نہیں ملے گا، ہماری پارٹی میں کوئی ایکس ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ملے گا، ہماری پارٹی میں ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جن کا دامن صاف نہ ہو۔ تو ہم نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر صاحب کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ان حلقوں میں ہماری پارٹی کی ہمیشہ پالیسی ہے وہ ایک عام طبقے کے دبے ہوئے غریب افراد کے لیے ہمیشہ ہماری پالیسیز، آپ سارے میڈیا ہمارے ساتھ رہے ہیں، سارے ہمارے میڈیا کے کولیگز ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ سستے سبزی بازار سے لے کر، آپ فری دسترخوان سے لے کر، آپ جو ہمارا سحری اور افطاری لوگوں کے سفید پوش گھروں میں جا کر ہم دستک دے کر ہم ان کی سحری اور افطاری پہنچاتے تھے کہ ان کے ہمسایوں کو بھی نہیں پتہ چلے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے سحری اور افطاری کے لیے پریشان ہے۔ آپ ہمارے عیدی پیکج سے لے کر جو غریب لوگوں کی عید ہوتی تو اس سے پہلے ہم جا کر ان کے گھروں میں ہمارا سروے ٹیم وہ جا کر ہم پہنچاتے تھے کہ ان کی عید سے بہتر گزر سکے۔ آپ کا قربانی گوشت لے کر ہم نے الحمدللہ اس بار کوئٹہ میں ہم نے ٹاسک دیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کافی اس میں کامیاب کیا کہ ہماری نظر میں ایسا کوئی گرم سے نہیں بچا جس کو ہم نے قربانی کا گوشت نہیں پہنچایا ہو۔ یا اس کے علاوہ گرم بستروں کی صورت میں لے لے، یا گرم کپڑوں کی صورت میں لے لے، یا بیواؤں کی مدد کی صورت میں لے لے، یا ہمارے جو یہ ٹیکنیکل چھوٹے چھوٹے ہم سینٹر سلائی کڑھائی کا اس میں ان بچیوں کو سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار پیدا کر سکے۔ وہ تمام تر ہمارے پروجیکٹس، وہ تمام تر ہمارا کام سارا میڈیا کے سے ڈکا چھپا نہیں، کافی دوست ہمارے ساتھ اس پورے اس میں تھے۔ تو ہمارا تمام مقصد جو ہے عام آدمی کے لیے تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی سپورٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی تمام تر پالیسی عام بلوچستان کے عوام کے لیے، اگر ہم ایک جماعت ہو کر، اگر ہم ایک پارٹی ہو کر اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے لوگوں کو موقع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ بجائے کہ ہمارے لوگوں کو جاگنا ہوگا، ہمارے لوگوں کو آگے آنا ہوگا، خدا را یہ برادری کے نام پہ، خدا را یہ قوموں کے نام پہ، قوم پرستی کے نام پہ، مذہب پرستی کے نام پہ، یہ وہ ٹرک کے پیچھے بتی ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی گزار دی۔ آیا آپ کی حالت بدلی؟ آیا آپ کے لوگوں کی حالت بدلی؟ آج آپ چلے جائیں، جس حلقے سے میں فائٹ کر رہا ہوں آپ چلے جائیں، آپ مجھے کوئی اچھا سا اسٹیڈیم دکھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب جس حلقے سے فائٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، اس حلقے میں کیا ہمارے بچوں کا پارکوں کا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کی اسٹیڈیم کا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کو لائبریریز کا حق نہیں ہے؟ آج بلوچستان کا 100% برڈن جو ہے ایجوکیشن کا پرائیویٹ اداروں اٹھائیں۔ آیا اگر آپ کبھی یہ جو ان کا تعلیمی بجٹ ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی 8-10 ہزار روپے پر بچے کے اوپر سرکار خرچ کر رہا ہے، اور ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے 2,000 روپے میں اس سے 100 گنا بہتر تعلیم اس کو دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس وقت ہمارے لوگ یہاں پہ پانی جو ہے خرید کے پی رہے ہیں، ہمارے لوگ بل جو ہے بیچارے کا 500 کا نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں 20,000 کا بل تما دیا جاتا ہے، گیس ہے نہیں، لوگ سردی میں ذلیل و خوار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ہمارے عوامی نمائندے یہ جو ہماری آواز بن کر ابھی آ کر میں اپنے لوگوں کے اوپر حیران ہوں، مجھے اپنے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ 5 سال غائب 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 ابھی آپ کو روڈ پہ دیکھ کر بھی اتر رہے ہیں، آپ کی خوشی میں بھی آ رہے ہیں، آپ کی غمی میں بھی آ رہے ہیں، اور یہ اتنے تیز ترار ہے کہ آپ کس طرح احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ ہی میں سے اور آپ کا حصہ ہے۔ لیکن لوگوں کو ابھی جاگنا ہوگا، خدا را لوگوں کو جاگنا ہوگا۔ جب تک آپ کو آپ کے رائٹس کا نہیں پتہ ہوگا، آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے،
آپ نے اپنے ضمیر کا فیصلہ دیکھنا ہے کہ کون میرے شہر کے لیے بہتری کر سکتا ہے، میں ووٹ اپنے اس کے لیے کاسٹ کروں. اگر آپ اسی نظریے یا اسی فرسودہ نظام پہ چلیں گے، میں سمجھتا ہوں پھر آپ کا جو مجھے نہیں لگتا کہ 100 سال میں بھی اس شہر کی حالت بدلے یا یہ شہر بہتری کی طرف جائے. تو خدا را آپ لوگ بھی اپنے ہوش کے ناخون لیں. ابھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں قابل بندہ ہے، اس نے آلریڈی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا خدمات ہے، اور خدا را ہم نے انہی چیزوں کو بغیر لالچ کے بغیر کسی مقصد ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ایسی پالیسی لے آئے جس میں عام بندے کو، آج بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. آج لوگ جو انٹرنیٹ کے اوپر لاکھوں روپے دن میں کما رہے ہیں، اور ہمارے بلوچستان کے لوگ آپ چلے جائیں سریاب، خروٹ آباد، پشتون آباد، ہمارے بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا ہمیں احساس کرنا ہوگا، ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہوگا. ابھی آپ ہمارے اسمبلی میں آپ یقین کریں، ہمارا ایک ورکشاپ تھا، ہم اسمبلی میں گئے، جو اسمبلی کے لوگوں کی حالت دیکھی. میرے اور آپ کے لیے یہ جو عجوبے نئی بات نہیں ہے، یہ کارٹونز میرے اور آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن جو باہر سے اینکر اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے یقین کرے ادھر ہی کہا، کہتا ہے میر صاحب ہم پہلے بولتے تھے اسلام آباد آپ کا ذمہ دار، آپ لوگ اپنے ذمہ دار خود ہے جب آپ کے نمائندے ایسے ہیں. تو خدا را اب آپ نے فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. 8 فروری جو آپ کی تقدیر کے فیصلے کا دن ہے، اور آپ نے ایک باشعور لوگوں کو چن کے اپنا مستقبل بہتر بنانے کا آپ کے پاس، میں سمجھتا ہوں یہی راستہ ہے. بڑی مہربانی.